السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو سبق ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے. اب آپ کو یہ یاد ہوگا کہ یہ کون سا چارٹ ہے. یہ چارٹ جو ہے یہ اسماء ضمیر جو ہوا ہما ہم اس کی جر کی حالت ہے. جر کی حالت ہم نے کہا تھا کہ جر کی حالت جو ہوتی ہے وہ جڑی ہوئی حالت ہوتی ہے. تو یہ اس کا چارٹ ہے. اگر آپ کو یاد نہ ہو تو دوبارہ واپس جا کے دیکھ لیں اس کو. کہ ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا اور نحنو. یہ وہ سارے رفع تھے. جب ہم نے اس کا اس کی نصب یا جر کیا ہوگی, نصب اور جر کی یہ والی حالتیں ہوں گی. اب جر میں کوئی اسم کیوں جاتا ہے؟ جر میں اسم اس لیے جاتا ہے, اس کی دو وجہ ہوتی ہیں. جر میں جانے کی دو وجہیں ہوتی ہیں. دو وجہیں کون کون سی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کے پہلے کوئی حروف جار آ جائیں. حروف جار آ جائیں. کون کون سے حروف جار ہیں؟ حروف جار ہیں جیسے من, فی, اس کے علاوہ الہ, علی. تو یہ حروف جار ہیں اور بھی کافی سارے, لیکن فی الحال ان کو یاد رکھیں. دوسرے جار میں جانے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ بن رہا ہو مضاف الیہ. یہ ہم اس چیز کو بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ جب بھی کوئی اسم, جب بھی مضاف الیہ بنتا ہے تو جو بعد میں آنے والا مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت جر میں ہو جاتا ہے. اس کو مثال کے طور پر میں کہتا ہوں خالد کی کتاب, احمد کی کتاب. تو ہم نے کہا تھا یہ احمد کی کتاب کیا ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ کتابو اس کو ہلکا کر دینا ہے, الف لام اس کے ساتھ نہیں لگانا, اور اس کے بعد احمدن, احمد جو ہے وہ جر میں چلا جائے گا. تو کتاب و احمدن پکی نشانی یہ ہے کہ پہلا حرف ہلکا ہوگا, الف لام اس کے اوپر نہیں ہوگا. دوسرا لفظ جو ہوگا اس کے نیچے زیریں ہوں گی, تو یہ بن جائے گا. زیریں نہیں, لازمی زیریں نہیں ہیں, لیکن حالت جر میں ہوگا تو یہ مضاف الیہ بنے گا. تو یہ دو نشانیاں ہیں, دو وجہیں ہوتی ہیں, دو ریزنز ہوتی ہیں کسی بھی اسم کی جر میں جانے کی. یا تو پہلے اس سے کوئی حرف جار آ رہا ہو, یا اس سے پہلے مضاف آ رہا ہو. اور مضاف کی نشانیاں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. فی الحال اتنا ہی اس کے بارے میں. لیکن آج کا سبق انتہائی آسان ہے اور انتہائی دلچسپ ہے, کیونکہ اس سے آپ کو قرآن پاک کے اندر تقریباً ہزاروں لفظ ایسے ملیں گے جو آپ کو اس طرح کے نظر آئیں گے. ہزاروں لفظ کیا ہیں؟ لفظ اس طرح سے ہیں کہ آپ نے ایک حرف جار کو آپ نے جمع کرنا ہے اسم ضمیر کے ساتھ, اور یہ بن جائیں گے جار اور مجرور. جار مجرور, ٹھیک ہے. اور اس کا پھر ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. ہم ایک ایک لفظ کر کے دیکھتے ہیں, ان کو ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ کو بتایا تھا کہ جو جر کی حالت ہوتی ہے یا نصب کی حالت ہوتی ہے وہ ہمیشہ جڑی ہوئی ہوتی ہے. ہم ان کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلے ہم یہاں پہ حروف لکھ لیتے ہیں. یہاں پہ کچھ الفاظ لکھ لیتے ہیں. جیسے پہلے فی سے شروع کرتے ہیں. فی, فی. اب فی میں کہنا چاہتا ہوں اس کے اندر. تو اس کے لیے اس کے اندر, اس ایک مذکر کے اندر کیا آنا چاہیے؟ ہو. تو یہاں پہ ہم اس کو جوڑتے ہیں تو یہ یا جڑی ہوئی ساتھ آ جائے گی, تو یہ بن جائے گا یہ فی. اب جب پیچھے یا آتی ہے تو یہ چاہتی ہے کہ اس سے اگلے لفظ کے نیچے ہا کے نیچے زیر آئے, تو یہ بن جائے گا فی ہی. فی ہی, تو یہ بن گیا فی حرف جار. ہوا کی حالت جر ہی, ہو تھا, تھوڑی سی تبدیلی اس کے اندر آ گئی, یہ بن گیا فی ہی. اب یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا فی ہیما. یہ چاہتا ہے اس کے نیچے زیرو, تو یہ فی ہیما, ان دو مردوں کے اندر. اور یہ اس میں تبدیلی نہیں آئے گی, یہ اس طرح آئے گا فی, یہ آئے گی تبدیلی, سوری, یہ بن جائے گا فی ہم, ان سب کے اندر.
جو قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اندر فیہم رسولا منہم، تو من بھی اس کے اندر استعمال ہوا ہے، فیہم ان کے اندر، یعنی عربوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا، فیہم، سو فیہی، فیہما، فیہم. اس کے اندر کیا آئے گا؟ اس کے اندر فیہا ہی آئے گا، بن جائے گا فیہا، فیہما، اور فیہما نہیں فیہما، اور فیہن، ان سب عورتوں کے اندر. ٹھیک ہے، آگے اس کے ساتھ لگائیں تو یہ آئے گا فیکا، تمہارے اندر، فیکما، تم دونوں کے اندر، فیکما، اور فیکم، تم سب کے اندر. یہ بھی ہے قرآن پاک کی ایک آیت جس کے اندر ہے فیکم، تم سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا. مونس کا اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو یہ ہوگا فیکی، فیکی، فیکما، اور فیکنا. جب فی اس کے ساتھ ملے گا تو یہ فی بن جائے گا فی یا شد کے ساتھ، فی یا، میرے اندر. دو یا ہو گئے نا، تو یہ ایک فی کا یا اور پلس دوسرا میں کا یا، یہ بن جائے گا فی یا، اور اس میں آ جائے گا فینا، ہمارے اندر، فینا. انتہائی مزیدار سبق ہے، اس میں کتنے لفظ آپ بنا سکتے ہیں. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کو فی کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ ہم الا استعمال کرتے ہیں، فی کی جگہ پہ ہم الا استعمال کرتے ہیں. الا، الا کا مطلب ہوتا ہے اوپر، اور یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کچھ گڑبڑ ہو جائے. مشکل کام ہے، چلیں دیکھتے ہیں. ابھی اگر ہم ان کے ساتھ الا لگائیں تو کیا بنے گا؟ تو یہ بنے گا الا کی بھی، چونکہ یہ ہے تو اسی بن سے گا علیہ، اور اس کے اوپر علیہما، ان دونوں مردوں کے اوپر علیہم، علیہم کا مطلب ان سب کے اوپر. علیہ جیسے کہتے ہیں رضی اللہ، وہ تو اس میں تھے السلام علیہم، اور السلام علیہما، اور السلام علیہ. اسی طرح سے آئے گا علیہا، علیہما، علیہن، ان سب عورتوں کے اوپر. علیکا، السلام علیکا، تمہارے اوپر سلام ہو. السلام علیکما، تم دونوں کے اوپر. قرآن یہ ہم اب استعمال کرتے ہیں روزانہ، علیکم، السلام علیکم، تم سب کے اوپر سلام ہو. علیکی اگر ایک عورت سے مخاطب ہوں تو آپ کہتے ہیں علیکی. اسی طرح سے علیکما، اور علیکنہ، تم سب عورتوں کے اوپر، علیکنہ. علیہ اور علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تشہد کے اندر آپ پڑھتے ہیں تو یہ ہے علینا. اور کیا لگا سکتے ہیں؟ اور لگا سکتے ہیں جیسے الا، اس کو تبدیل نہیں کرتا تو یہ بن جائے گا الی، الف لام کے ساتھ، الف لام کے ساتھ الیہ، الیہما، الیہم. قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے الیہم. تھوڑا سا تبدیل کر کے دیکھ لیتے ہیں ان کو بھی.
इला, तो बन जाएगा इलैही, इलैहिमा, इलैहिम, कितनी दफ़ा आया कुरान पाक के अंदर, इलैहिम, उनकी तरफ, उन सब, इलैहिम, उन सब की तरफ, इलैही उस एक मर्द की तरफ, इलैहिमा उन दोनों की तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ, इलैहा, इलैहिमा उसी तरह से, इलैहिन्ना, इलैका तुम्हारी तरफ, इलैकुमा तुम दोनों की तरफ, इलैकुम तुम सब की तरफ, इलैकी तेरी एक औरत की तरफ, इलैकुमा तुम दोनों औरतों की तरफ, इलैकुन्ना, इलैकुन्ना, इलैया मेरी तरफ, इलैया, इलैना हम सब की तरफ। या तो ये अल्फाज आपके सामने बन गए। इसी तरह से अगर आप इसको करना चाहें, अन और मिन, मिन ही, मिन हिमा, मिन हुम और मिन हिम, मिनहा, मिन हिमा, मिन हिन्ना, मिन का, मिन कुमा, मिन कुम, मिन की, मिन कुमा, मिन कुन्ना, मिन्नी मेरी तरफ से, मिन्ना हम सब की तरफ से, अन ही एक किसी, अगर आपने किसी शख्स की तरफ कोई उसका बताना तो उसकी तरफ से, अन ही, अन हु आएगा। जब आप अन लगाते हैं फिर अन हु आता है, तो ये आएगा अन हु, अन हुमा, अन हुम। तो सिर्फ या की वजह से तब्दीली आती है, नून की वजह से कोई तब्दीली नहीं आती। इसको भी दोबारा लिख के मैं आपको बता देता हूँ। ये आएगा मिन और अन जो है इससे आएगा अन हु, क्योंकि असल में हु था लेकिन ये की वजह से उसमें तब्दीली आ रही थी। अन हु, अन हुमा, अन हुम, अन हा रज़ी अल्लाहु अन्हा। जब दो औरतें होती हैं, दो जैसे अज़वाज मुतहरात हैं या सहाबियात हैं, तो उनके बारे में कहते हैं अनहुमा उन दोनों से, अनहुमा, अनहुन्ना उन सब से, रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना। इस से अन का तुम से, अनकुमा तुम दोनों की तरफ से, अनकुम तुम सब की तरफ से, अन की तुझे एक औरत की तरफ से, अन कुमा तुम दोनों औरतों की तरफ से, अन कुन्ना तुम सब औरतों की तरफ से, अन्नी मेरी तरफ से, अन्ना क्योंकि अन ये अन जमा ना, तो इस पे शद आ जाएगी, ये बन जाएगा, दो नून इकट्ठे हो जाएंगे तो ये बन जाएगा अन्ना हम सब की तरफ से। ठीक है, इस तरह से मिनहु, मिनहुमा, मिनहुम, मिनहा, मिनहुमा, मिनहुन्ना, मिनका, मिनकुमा, मिनकुम, मिनकी, मिनकुमा, मिनकुन्ना, मिन्नी मेरी तरफ से, मिन्ना हम सब की तरफ से। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।